تاریخ رنجگان کے ساتھ تیسری قسط کے ساتھ جو ہے وہ میں حاضر ہوں۔ تو سوال یہ پچھلی قسط میں پچھلے حصے میں دوسرے حصے میں جو ہے وہ رائز ہوا تھا کہ اگر رانجھے جو ہے وہ عربی النسل تھے، یا پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ بٹی راجپوت تھے، راجپوتانہ سے ان کا اوریجن تھا، اور پھر جو ہے وہ مائیگریٹ کرتے کرتے جو ہے وہ وسطی پنجاب میں آ کر آباد ہو گئے، تو یہ جٹ کیسے بن گئے؟ تو اس کی جو ہے وہ دو لاجکس جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ وسطی پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ زمینداری سے جو وہ بستہ خاندان تھے وہ جٹوں کے خاندان تھے۔ آپ جٹوں کی جتنی بھی جنوبی پنجاب سے لے کر جو ہے وہ آپ شمالی پنجاب کی طرف آ جائیں، وسطی پنجاب کی طرف آ جائیں، تو جو سب سے بڑی اپنا لوگ قبیلے زمینداری سے وابستہ تھے وہ جاٹ یا جاٹ کہلاتے تھے۔ تو یہ بھی چونکہ زمینداری کے ساتھ وہ وابستہ تھے، جانور پالتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، گندم یا دیگر فصلیں جو ہے وہ اگاتے تھے، تو لوگوں نے ان کو بھی جاٹ کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ انہوں نے بھی جب یہ جاٹ ان کو کہنا شروع کیا لوگوں نے، تو اپنے آپ کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جاٹی سمجھنا بھی شروع کر دیا اور جاٹی لکھنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ جو ایک جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڑی ریزن جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہے۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ کسی تاریخ کے اندر ایسے بارہا ہوا ہے کہ جب کبھی مسلسل جو ہے وہ کسی چیز یا جگہ کو یا پھر کسی فیملی کو ایک خاص عرف عام وہ عام ہو جاتی ہے اس کی پکار، تو اسی نام سے جو ہے پکارا جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ضلع سرگودہ کے اندر کچھ ایسے راجپوت ہیں، رانے راجپوت، جو کہ جاٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو جاٹ کہلواتے ہیں۔ تو چونکہ وہ جاٹ تو نہیں ہیں، لیکن اس کی بھی ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کا شمار جو ہے وہ جٹوں میں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ مسلسل ان جٹوں نے شادیاں کی دیگر جٹ قبائل میں، مثلاً ان میں سے ایک جو ہے وہ جو سب سے زیادہ رانجھوں کے قریبی سمجھے جاتے ہیں قبیلہ، وہ ہے گوندل قبیلہ۔ یہ بھی ضلع سرگودہ اور ضلع منڈی بہاولدین میں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اور پھر اسی طرح تارڑ ہیں، وڑیچ ہیں، اور بھی جٹوں کی دیگر گوتیں جو ہے وہ ہیں جو ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں مسلسل رشتہ داریاں انہوں نے کی، رشتے کیے، اپنا شادیاں بیاہ کیے، تو اس وجہ سے ان کو بھی یہی کنسیڈر کیا جانے لگا کہ یہ جو ہے وہ جاٹ ہی ہیں۔ تو یہ مشہور ہو گئے ایز اے جاٹ اپنا اس خطے کے اندر، تو ان کو جو ہے وہ جاٹ کہا بھی جانے لگا، پکارا بھی جانے لگا، اور خود بھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے نام جو ہے وہ جاٹ گوتوں میں جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو ان کے قریبی جو اتحادی تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، دو روایتوں کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ اگر عربی النسل ہیں تو انہوں نے پہلے سے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر بطور جرنیل جو ہے وہ یہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سندھ کے اندر آئے، یا لسبیلا کے اندر آئے، یا پھر غزنی کے اندر آئے، تو اس وقت مسلمان تھے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ بٹی راجپوت تھے، تو وہاں سے یہ کنورٹ ہوئے۔ تو کہا دوسری روایت سے کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا بابا فرید کے ہاتھ پر ملتان کے گرد و نواح میں کسی جگہ پہ، تو اسی وقت جو ہے وہ اپنا گوندل برادری نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔
تو بابا فرید نے جو ہے وہ ان کو آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا اور ہدایت کی کہ آپس میں رشتے ناطے جو ہے وہ طے کریں اور ایک دوسرے کے بازو بنے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ مکس اپ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن جو ہے وہ حقیقت حال تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. شروع میں نے بتا دیا تھا کہ یہ محض جو ہے وہ قبیلے پہچان کے لیے ہیں، ذاتیں پہچان کے لیے ہیں، اور افضل وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو. اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ قبیلہ جو ہے وہ چھوٹا ہے یا وہ کم تر ہے یا پھر وہ اس کے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر قبیلہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بہترین قبیلہ ہے، کسی سے کم تر نہیں ہے، اور ہر نسل، ہر قبیلہ اپنے آپ پر فخر بھی کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ان کا مقام ہے، عزت ہے. تو چونکہ یہ تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، تاریخ جو ہے وہ، اور شروعات بھی آپ دیکھیں کہاں سے ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں یہاں پہ انسانیت دنیا کے اندر جو ہے وہ سب کے باپ ہیں، اور حضرت مائی حوا جو ہے وہ والدہ ہیں، تو سارے بنیاد ایک ہی ہے. لیکن آگے پھر تقسیم کر دی گئی، کچھ کام ان میں بانٹ دیے گئے، کچھ جو ہے وہ کاشتکار بن گئے، کچھ غیر کاشتکار رہ گئے، اور کچھ جو ہے وہ بزنس میں آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر جو ہے وہ فخر بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے بڑے اعلیٰ ہیں اور دوسرے جو ہے وہ بڑا نچلے ہیں. ایسا جو ہے وہ اسلام کے اندر تو اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی رانجھا قبیلے کے بارے میں. اور جب یہ کیران میں آباد ہو گئے تھے یا پھر یہ گجرات میں پہلی دفعہ سیٹل ہو گئے تھے، تو اس کے بعد تو باقاعدہ جو ہے وہ تاریخ موجود ہے. اس سے پہلے کی تاریخ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی حتمی چیز نہ مل سکی ہے باوجود کوشش کے، اور نہ جو ہے وہ کوئی اویلیبل ہے. کچھ ہیں کتابیں ہیں جن میں دو تین اپنا میں بتاتا ہوں کہ ایک تو مختلف اضلاع کے گزٹیئرز تھے جو اس وقت لکھے جاتے تھے برٹش دور میں، ان میں ذکر ہے. اس میں بھی کچھ ذاتوں کے انسائکلوپیڈیا میں ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور گلاسری آف ٹرائبز اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے اندر ذکر ہے. پھر کیا نام، اچھا، جن لوگوں نے اس پر پہلے ریسرچ کی ہے ان میں سلطان رانجھا صاحب ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بڑی اچھی چیزیں جو ہے وہ فیس بک پر بھی شیئر کی تھی، اور اس سے بھی میں نے استفادہ حاصل کیا ہے. بابا باجوہ جو ہے وہ ایک مشہور ہیں، مختلف قوموں کی جو ہے وہ انہوں نے تاریخ کی ہے بیان، اس سے استفادہ حاصل کیا ہے. پھر کچھ دیگر کتابیں ہیں جن میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس نوٹس ہیں جو ڈیورنگ ریسرچ میں نے لیے تھے. ان میں رینزل ایبسٹن، کرنل ڈیوس، کرنل کوربن، ایچ اے روز، ای ڈی مکیلن، ولسن جیمز وغیرہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اچھا جی، پھر پنجاب کاسٹ ٹھیک ہو گیا، سر ڈینزل کی ہے، اور اسی طرح گلاسری آف دی ٹرائبز اینڈ کاسٹ ہے. پھر انجم سلطان شہباز نے اقوام پنجاب جو ہے اس کے نام سے ایک بک لکھی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یاسر جوید نے اس کا ترجمہ کیا تھا ذاتوں کے انسائکلوپیڈیا کا، گلاسری آف دی ٹرائبز اینڈ کاسٹ کا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آریہ ڈاکٹر لال بخش نائک صاحب جو ہے وہ علم النصاب پر ان کا بھی کام ہے ان کا. پھر اس کے علاوہ باغ محمدی ایک قدیم کتاب ہے فارسی زبان میں، اس سے بھی استفادہ حاصل کی ہے. گزٹیئرز دیکھے ہیں. تو یہ مختلف جو ہے وہ سورسز تھے جو میں نے اپنی ریسرچ کے دوران جو ہے وہ دیکھے اور آپ کو جو ہے پریزنٹ کر دیے. اور آخر میں جو ہے وہ بلے شاہ کی وہ کافی بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ رانجھا رانجھا کر دینے میں آپے رانجھا ہوئی، سدو نیمن دیدو رانجھا ہیر نہ آخے کوئی.
رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ ہور خیال نہ کوئی، میں نہیں او آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی، جو کوئی ساڈے اندر وسے ذات ساڈی سوئی، جس دے نال مینوں انہاں لگایا اوہ جئی ہوئی، تخت زارے لے چل بلیا سیالاں ملے نہ ڈوئی۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، تو دعا میں یاد رکھیں۔ پروفیسر ظفر اقبال رانجھا صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔